بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اچانک نہایت سفید لباس اور انتہائی سیاہ بالوں والا ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ اس پر نہ تو سفر کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی۔ پھر عرض کی، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کی، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو بے شک وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ عرض کی، پھر قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، باندی یعنی غلام عورت اپنے مالک کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں برہنہ جسم مفلس بکریاں چرانے والے بلند و بالا عمارتوں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عمر، جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے،
جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی تعلیم کے مختلف انداز تھے، کبھی آپ خود مسئلہ بیان فرما دیتے، کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پوچھنے پر ارشاد فرماتے، اور کبھی کوئی اجنبی شخص آ کر مسائل پوچھتا، آپ جو جواب ارشاد فرماتے اس سے صحابہ کرام کو بھی بالواسطہ علم حاصل ہو جاتا۔ یہاں یہی تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ آج کے دور میں انٹرویو وغیرہ کے ذریعے قوم کو مختلف مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے، یہ حدیث اس کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اس حدیث میں مندرجہ ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے۔ کلمہ طیبہ کی شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام، فرشتوں، آسمانی کتابوں، روز قیامت اور تقدیر کو دل سے ماننا ایمان ہے۔ اس انداز سے عبادت کریں کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یقین رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ مقام احسان اور اخلاص ہے۔ قیامت کا مخصوص وقت پوشیدہ رکھا گیا ہے، البتہ اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی وقت بھوکے ننگے تھے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں ایک نقطہ اور یہاں نمایاں ہو رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی اصل نور ہے، انسانی لبادے میں تشریف لائے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نوری مخلوق بشری لباس میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت آپ کی نورانیت کے منافی نہیں۔